آج ہم جانتے ہیں ایسی قوم کے بارے میں جس کا ظہور قیامت سے پہلے واقع ہو کے رہنا ہے، اور جو دنیا کے کسی کونے میں آج بھی قید ہیں، اور یہ دنیا پہ اس قدر تباہی اور بربادی کریں گے کہ ہر طرف خون ہی خون ہوگا، ان کی وحشت ہوگی، درندگی ہوگی، اور اگر پرندہ زمین پہ اترنے کی کوشش کرے گا تو اس کو اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، اس قدر یہ کثرت کے ساتھ تعداد میں موجود ہوں گے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی جس کا ظہور قرب قیامت کے وقت ہوگا۔ اور اس قوم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا۔ جی ہاں، اس قوم کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یاجوج ماجوج کا حلیہ کیا ہے، اور یہ دنیا کے کس کونے میں قید ہیں، اور ان کا ظہور کب ہوگا، اور ان کا مقصد کیا ہوگا۔ مورخین کے نزدیک یاجوج ماجوج کو آج 4000 سال گزر چکے ہیں، یعنی 4000 سال وہ قید میں رہ چکے ہیں، اور آج بھی وہ اس دیوار کو توڑنے میں ناکام ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا، جس کے پیچھے یاجوج ماجوج کو قید کیا گیا تھا۔ آئیے جانتے ہیں قرآن مجید کی ان آیات سے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کون تھے جنہوں نے یاجوج ماجوج کے فتنے کو ختم کیا اور انہیں ایک مضبوط دیوار کے پیچھے بند کر دیا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا، جو ایک عادل حکمران اور بادشاہ تھے، اور ان کے دور میں اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین کے ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک کی سیر کروائی، یعنی مشرق کی بھی سیر کروائی، اور پھر مغرب کے اینڈ تک اللہ ان کو لے کے گیا، اور وہاں پہ وہ مختلف قوموں سے ملے۔ لیکن حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی 2 پہاڑوں کے درمیان مشرق میں ایک قوم سے ملاقات ہوئی جنہوں نے ان سے مدد طلب کی، اور انہیں شکایت کی ایسی قوم کے بارے میں جو زمین میں قتل و غارت اور فساد کرتی تھی، اور فرمایا کہ اسے کسی مضبوط دیوار کے پیچھے آپ بند کر دیں۔ پھر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان کے مشورے پر انہیں ایک مضبوط سیسا پلائی دیوار کے پیچھے بند کیا جو تانبے کی بنی ہوئی تھی، اور اس طرح اس فتنے کا خاتمہ کیا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تفصیلاً کیا۔ اب ان کا یہ قصہ سن کے انسانی ذہن میں تجسس پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسی قوم ہوگی اور اس کا حلیہ کیسا ہوگا۔ تو آئیے جانتے ہیں اس کے حلیے کے بارے میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مشرق کی قومیں ہوں گی جن کے چہرے چوڑے ہوں گے اور جن کی آنکھیں باریک ہوں گی، اور پھر فرمایا کہ ان کی ناک چپٹی ہوگی، اور یہ سرخ رنگ کے لوگ ہوں گے اور ان کے بال گنگریالے ہوں گے۔ اب جو ان کے حلیے کا ذکر ہوا تو ہمارے ذہن میں کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو آج سے پہلے تاریخ میں گزر چکے، جن کے چہرے ان سے مشابہت رکھتے تھے۔ ان کو ہم آخر میں جانیں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ کس جگہ پہ آج یہ موجود ہے۔ اور پھر دوسرا ایک تجسس پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کون سی دیوار ہے جس کے پیچھے یہ بند ہیں اور جس کو یہ کراس نہیں کر سکتے یا جس کو توڑ نہیں سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی آگاہ کیا اور بتایا کہ وہ ایسی جگہ ہے، ایسی دیوار ہے جس کو توڑنے کے لیے وہ صبح نکلتے ہیں، اور جب توڑ کے آخر تک پہنچتے ہیں، یعنی ایسے اینڈ تک پہنچتے ہیں جہاں سے آگے ان کی رہائی ہے، تو ان میں سے کہنے والا کہتا ہے کہ آج بہت ہوا، اب لوٹتے ہیں واپس کی رات ہو چکی، اب دوبارہ کل کو آئیں گے اور اس دیوار کو دوبارہ کھودیں گے جہاں سے ہم نے آج چھوڑا ہے۔ تو پھر اللہ کے حکم سے وہ دیوار دوبارہ سے تخلیق ہو جاتی ہے، یعنی دوبارہ سے وہ دیوار اتنی ہی موٹی اور چوڑی ہو جاتی ہے جس قدر وہ پہلے تھی۔ اس طرح وہ دیوار کو توڑنے میں کامیاب نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمتیں ہیں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جب یاجوج ماجوج نکلیں گے تو یہ ہر سمت سے نکلیں گے، ہر طرف سے یاجوج ماجوج کی ہی لشکر ہوں گے۔ ان کے فتنے کا ہمیں ان احادیث مبارکہ سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس قدر یہ تعداد میں زیادہ ہوں گے، اور ان کی کتنی کثرت ہوگی کہ ہر طرف یاجوج ماجوج ہی نظر آئیں گے۔ اور یہ اتنی پاورفل قوم ہے اور آرمی ان کی اتنی اسٹرانگ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ آپ اپنی قوم کو لے کے کوہ طور پر چلے جائیں، اور آپ کی حکم اس لیے ہوگا کہ آپ اس قوم سے عاجز آ جائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت انہیں کوہ طور پر بھیجے گا تاکہ اس قوم کو بچا لیا جائے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ یاجوج ماجوج پوری دنیا پہ قبضہ کریں گے، ہر طرف قتل و غارت کریں گے، اور زمین اور فصل کو تباہ و برباد کر کے چھوڑ دیں گے۔ اور ان میں سے جب ایک لشکر دریائے فرات کا پانی پیے گا تو وہ دریا کا سارا پانی پی جائے گا، اور یوں معلوم ہوگا کہ یہاں پہ کبھی دریا تھا ہی نہیں، اس قدر ان کا لشکر بڑا اور خطرناک ہوگا۔ تو ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ آج کی جو ماڈرن ٹیکنالوجیز اور ویپنز ہیں، کیا یہ ان کے آگے عاجز آ جائیں گے؟ کیا ہم ان سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ تو یقیناً نہیں،
ورنہ کبھی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم نہ ہوتا کہ اپنی قوم کو لے کے کوہ طور پر پہنچا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی اور اس آزمائش میں پورا اترنے والے ہی مومن ہوں گے، اس لیے ان کے آگے کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں ہوگی جو ان کے آگے کھڑی ہو سکے۔ جب وہ دنیا پہ حملہ کر کے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیں گے، اور اس قدر ان کی تعداد ہوگی کہ اگر پرندہ بھی زمین پہ اترنا چاہے گا تو وہ اترنے کے قابل نہیں رہے گا، کیونکہ زمین پہ جگہ موجود ہی نہ ہوگی، ہر طرف وہی ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ زمین والوں کو قتل کریں گے تو پھر وہ یہ مشورہ کریں گے کہ اب کیوں نہ آسمان والوں کو قتل کیا جائے۔ وہ ایک تکبر اور غرور میں آئیں گے اور اپنی طاقت میں گھمنڈ کرنے لگیں گے، پھر وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے، اور جب ان کے تیر واپس لوٹیں گے تو وہ خون آلود ہوں گے، اور وہ خوش ہوں گے اور سیلیبریٹ کریں گے کہ ہم نے تو آسمان والوں کا بھی خاتمہ کر دیا ہے۔ لیکن اس میں اللہ کی منشا اور اس کی حکمت موجود ہے کہ کیوں یہ سب کچھ معاملات ہوں گے، کیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ وہ قابو پانے کی کوشش بظاہر کریں گے لیکن حقیقتاً وہ ناکام ہوں گے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان کا فتنہ دیکھیں گے کہ اس قدر وہ فتنہ اور قتل و غارت کر چکے ہیں، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے اور دعا کریں گے، اللہ اس قوم کو ختم فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایسی بیماری پیدا کرے گا کہ جس بیماری میں وہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے، اور پھر زمین بدبودار اور ہر طرف یاجوج ماجوج کی لاشیں پڑی ہوں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ پرندوں کو حکم دے گا کہ جاؤ اور ان لاشوں کو لے کے دریا میں بہا دو۔ وہ پرندے ان لاشوں کو لے کے دریا میں بہا دیں گے، اور اس کے بعد بدبو کا خاتمہ اللہ تعالیٰ باران رحمت سے کرے گا کہ ایسی بارش برسائے گا جو زمین کو پاک اور صاف کر دے گی، اور یہ فتنہ ختم ہونے کے بعد زمین پہ امن اور سکون ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ان کے ساتھ موجود ہوں گے۔ ہم جانتے ہیں ان کی لوکیشن کہ وہ کس جگہ پہ موجود ہیں اور یہ کون سی قومیں ہو سکتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کا حلیہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا یہ مشرق کی قومیں ہوں گی۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جزیرہ عرب میں موجود تھے جہاں پہ آپ نے یہ پیشن گوئی کی کہ وہ مشرق کی قومیں ہوں گی، تو اگر آپ اس طرف سے مشرق کو دیکھیں تو اس میں مختلف قومیں آتی ہیں، ان میں سے علماء اور محققین نے کچھ قوموں کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ قومیں ہو سکتی ہیں اور یہ علاقے ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ہسٹری کو پڑھیں تو منگول اور تاتاری قبائل میں چنگیز خان اور ہلاکو خان دو ایسے ظالم بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے زمین کو قتل و غارت سے عام کیا، معصوم لوگوں کا بھی خون بہانے سے نہ روکے، اور ان کے اگر چہرے دیکھے جائیں تو آپ کی پریڈکشنز کے مطابق ان کے چہرے جیسے آپ نے بیان کیا کہ چوڑے ہوں گے، ناک چپٹی ہوگی، آنکھیں چھوٹی ہوں گی اور بال گھنگریالے ہوں گے، تو یہی لوگ مشابہت میں سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، اور مورخین نے انہی کے بارے میں بتایا کہ شاید یہ وہی قومیں ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا کہ یہ مشرق سے نکلیں گی، اس میں مورخین کی مختلف آراء ہیں، جس میں چائنا، کرغزستان، منگولیا اور سائبیریا کے علاقے شامل ہیں، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شاید یہ قومیں یہیں سے نکلیں گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا پہ موجود ہی نہ ہوں، یعنی فزیکلی یہ ایگزسٹ نہ کرتے ہوں، بلکہ اللہ کی حکمت سے یہ کہیں پوشیدہ ہوں اور قرب قیامت سے پہلے یہ ظاہر ہو جائیں۔ یقیناً اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، ہم لوگ تو صرف پریڈکشنز کر سکتے ہیں اور اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔